بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات بابرکات پر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ گنبد شریف کے اوپر نظر آنے والا روشن دان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر بنوایا گیا تھا، اور مختلف ادوار میں گنبد شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا اور اس پر مختلف رنگ بھی کیے جاتے رہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور پر روشن دان بنانے کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا گیا۔ یہ روشن دان اس لیے بنایا گیا، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی دیگر گوں حالت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک روشن دان آسمان کی طرف کھولو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتی ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، پس اس سال کا نام عام الفتق سبزہ اور کشادگی کا سال رکھ دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روشن دان ام المؤمنین نے قحط کے زمانہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وسیلہ سے بارش لانے کے لیے بنوایا تھا۔ جب قحط سے لوگ اور جانور بھوکے مر رہے تھے، بارش نہ ہونے سے زمین پر سبزہ ختم ہو جاتا اور سورج آگ برسا رہا ہوتا، ایسے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور کے اوپر سے اس کھڑکی کو، اس روشن دان کو کھول دیا جاتا، اور کیا ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وسیلہ سے باران رحمت چھما چھم برسنے لگتی۔ مدینہ شریف کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا۔ اسی طرح ترکوں کے دور کا احوال ملاحظہ کیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے دعا کرنے کا معمول عثمانی ترکوں کے زمانہ میں یعنی 20ویں صدی کے اوائل دور تک رائج رہا۔ وہ یوں کہ جب قحط ہوتا اور بارش نہ ہوتی تو اہل مدینہ کسی کم عمر سید زادہ کو وضو کروا کر اوپر چڑھاتے، اور وہ بچہ، وہ سید زادہ اس رسی کو کھینچتا جو قبر انور کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے مطابق سوراخ کے ڈھکنا کو بند کرنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی۔ اس طرح جب قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہتا تو باران رحمت کا نزول ہوتا۔ آج جبکہ پوری ملت اسلامیہ بلکہ عالمی انسانیت نوع انسانی بڑی ہی سخت بیماری کی وبا اور آزمائش میں ہے، لہذا ایسی نگفتہ بھی حالت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روزہ اطہر کی طرف لو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے رب العزت جل جلالہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس روشن دان کو کھول کر اللہ تبارک و تعالی کے عرش اور قبر انور کے درمیان موجود اس پردہ کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے توسل سے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات نوع انسانی کو اور بالخصوص عالمی اسلام کو اس وبا سے نجات عطا کرنے والی ذات بابرکات ہے۔ سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کلپ، یہ ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم۔